السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا نماز فرض کے بعد دعا مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے؟ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے، جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے فرض نماز کا تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے مسجد سے، ایسے لگتا ہے کہ ان کا نماز کے بعد دعا کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو جانتے ہیں آج کے مسئلے میں وہ بھی دیوبند حضرات کی بزبانی، دونوں دیوبند علماء کرام ہیں، اور اس کے ساتھ جناب والا یہی دلائل دیا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کو۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اینڈ میں ہم نے ایک بہت ہی اہم سوال کرنا ہے۔ جو دوست اس آسان سے اسلامک سوال کا جواب دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز میں اس کے لیے دعائیں خاص کی جائے گی۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ نماز فرض کے بعد دعا مانگنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ دونوں دیوبند علماء کی بازوبانی، لیکن ان کے جناب جو موقف ہیں وہ مختلف ہیں ایک مسئلہ کے، لیکن ہیں ایک امام کی تقلید کرنے والے، لیکن ان کے موقف چینج کیوں ہو گئے یہ بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھنا ہے، سمجھ نہ آئے گی تو اینڈ میں آپ کو تفصیلاً بتا دوں گا۔ چلتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں، اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں۔ فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ جو عربی مستند کتابیں ہیں، اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں، نہ امام حنیفہ سے منقول نہ امام شافعی سے، ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز ائمہ مجتہدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ سوالات تو پورے ہوں گے نا۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا کیسے ہے؟ جائز ہے، رسول پاک علیہ السلام نے مانگی ہے، رفع یدیہ بعد ما سلم۔ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے دعا ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، کسی روایت ثابت ہے فلاں مفتی صاحب نے فرمایا۔ او مفتی صاحب چبل بٹا چبل ہے، فیس بک پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، دنیا میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں 8 حدیثیں اس پہ نقل کی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ ترمذی کی شرح معارف السنن اٹھائیں، 3 جلد میں حضرت نے لائن لگائی ہے، 2.5 صفحے اس پر دلائل دی ہیں۔ ہمارے اکابر اس پر لکھتے جا رہے ہیں اور یہ کہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ تردید آپ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی پہلے کر رہے ہیں۔ یار اس مسئلے میں یہ کہو جی میں نہیں مانگتا تو ٹھیک ہے نا، امت کو گمراہ کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ مفتی طارق مسعود کا موقف آپ نے سن لیا کہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہے یہ مانگنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، شریعت میں کسی بھی حدیث کے اندر اس کا جواز نہیں ملتا۔ یہ مفتی طارق مسعود کا قول تھا جو آپ نے بلکہ اپنے کانوں سے اس کو سن لیا اور آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد مفتی عبدالواحد قریشی وہ بھی دیوبندی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کے جواب کا رد کیا ہے کہ جو بھی عالم اس طرح کا مسئلہ بتاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، جو عالم کہے کہ وہ ناجائز ہے، بدعت ہے یا جائز نہیں ہے، وہ چبل مارتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ بالکل فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے، بہت ہی عام ہے۔ اللہ کے محبوب باقی ایک حدیث پاک میں نے پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص امام کے ساتھ فرض کے بعد دعا میں شریک ہو، مشارکت کرے، مشاورت کرے، تو فرمایا کہ اس کی کوئی دعا ایسے نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ فرماتا ہو۔ یعنی امام کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو یہاں تک حل ہو گیا کہ فرض نماز کے بعد دیوبند حضرات کی بزبانی یہ جائز ہے کہ جماعت کے بعد امام کے ساتھ مل کر دعا مانگنا۔ اگلا رہا وہ سوال جو ہم نے کرنا تھا، اسلامک سوال یہ ہے سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جو قیامت کے دن سور پھونکے گا تو اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ کومنٹس میں لازم بتائیے گا۔ دونوں علماء کے موقف کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹس میں لازم بتائیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے محبتوں کی وجہ سے ہم مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لائیں گے اور آپ کی نالج میں اضافے کے لیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو اس کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ چینل پر نیو ہے سبسکرائب کر کے جائیں، ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔